حضرت الشیخ الحافظ ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کے خلفاء، متوسلین، متعلقین اور اس معہد الفقیر کے ساتھ وابستہ میرے تمام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت رحمہ اللہ کے وصال کے بعد ماحول اداس لگ رہا ہے اور جس بزرگ کے ساتھ انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے اس سے ایک ایسا انس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انس فراق میں تبدیل ہوتا ہے تو اس فراق کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، طبیعی چیز ہے، اور ہر انسان اس حوالے سے بے بس ہے اور بے اختیار ہے۔ حضرت نے اپنی پوری مبارک زندگی میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، ایمان اور حسن عمل کی جو روشنی پھیلائی ہے، دلوں کی دنیا کو ایمان اور ذکر کے نور سے منور کیا، اور یہ روشنی پوری دنیا میں پھیلائی، یہ ان کے وہ خدمات جلیلہ ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے اور ہمارا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حضور ان کے تمام خدمات جلیلہ قبول ہیں۔ بے شک۔ اور میزان حسنات کے ثقل کا باعث ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں عیشت راضیہ کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہمیں اس بات پر بھی ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا کرتا۔ بڑے سے بڑے لوگ، یہاں تک کہ انبیاء کرام جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں، علی نبینا وعلیہ السلام، وہ بھی دنیا میں آتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وصال کر جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا ایک نصب العین ہوتا ہے،
کی مقدس زندگی اس نصب العین کے لیے وقف ہوتی ہے۔ زندگی بھر وہ اس نصب العین کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری زندہ لوگوں پہ آ جاتی ہے۔ حضرت نے اپنی زندگی میں اپنا کام اپنے متعلقین کے حوالے کیا ہے، اور اب انہوں نے ہی اس کام کو چلانا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام میں یہی سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو یہ تو ہمارے بارے میں، اور پھر سب نکلے اور پوری دنیا میں پھیلے، چاہے دعوت کے ذریعے سے، چاہے جہاد کے ذریعے سے، چاہے تعلیم و تعلم کے ذریعے سے، انہوں نے پوری دنیا میں انسانیت کو اس روشنی کی طرف بلایا۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جہاں تک صحابہ کرام پہنچے ہیں آج بھی عالم اسلام اسی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد کی امت نے اضافہ نہیں کیا، شاید کچھ گھٹا دیا ہو، لیکن بہرحال عالم اسلام جس کو کہا جاتا ہے یہ وہی حدود ہیں جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہنچے۔ اب یہی چیز ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہمیں اپنے استاد نے، اپنے بزرگ نے، اپنے شیخ نے جو تعلیم دی ہے ہم بھی ان کے بعد اب اس کام کو آگے پھیلائیں، دنیا میں اس نور کو پھیلائیں سبحان اللہ۔ کہ آخرت میں یہی کام آنے والی چیز ہے۔ دنیاوی رشتے یا تو آپ کو گھر سے خالی ہاتھ بھیجتے ہیں، اور اگر کوئی رشتہ دار متعلقین وہ جنازے پہ آ جاتے ہیں تو قبر میں حوالے کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، آگے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، بیٹا بھی تیار نہیں ہوتا، بھائی بھی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہی اعمال صالحہ ہیں کہ وہ وہاں بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یہی قرآن وہاں آپ کا ساتھ دیتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہاں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، اور پورے صراط تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں، میزان تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو پھر وہ چیز کیوں نہ اپنائی جائے، کیوں اس چیز کو سینے سے نہ لگایا جائے، کیوں وہ زندگی نہ بنائی جائے
کہ جس زندگی پر موت نہیں آتا، وہ زندگی قبر میں بھی ہے اور وہ زندگی آخرت میں بھی ہے اور وہ جنت تک لے جاتی ہے۔ شک۔ ہمارے اکابر نے یہی روشنی ہمیں دی ہے، علم دین کی روشنی، قرآن کا علم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام کی ساری محنتیں اور ان کی پیروی، یہی کامیابی کا ایک عمل ہے اور یہ قیامت تک برقرار ہے۔ بے شک۔ ہمارے حضرات نے اکابر نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ اس منہج کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اکابر کا حق ادا کر دیں گے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں عقیدہ بھی بتایا ہے اور اس عقیدے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ بھی بتایا ہے۔ تو ایک علم ہے اور ایک حکمت ہے۔ قرآن کریم الکتاب والحکمہ دو لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہی الکتاب والحکمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں آ کر اترتا ہے تو الکتاب والسنہ بن جاتا ہے، یعنی حکمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ان بزرگوں نے جو محنتیں کی ہیں، ایک امانت ہم کے حوالے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دین کو امانت سے تعبیر کیا ہے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ نہ تو آسمانوں نے اس امانت کو قبول کیا، نہ زمین نے، نہ پہاڑوں نے، کہ اتنا بھاری بھرکم امانت ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور انسان تیار ہو گیا اس کے لیے، اس کے تحمل کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ انسان میں صلاحیت اور استعداد اللہ نے رکھی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ظلوم اسے کہتے ہیں کہ جس میں عدل کی استطاعت ہو۔ جہاں عدل کا استطاعت نہیں ہے وہ ظلم بھی نہیں کہلاتا۔ آسمانوں میں عدل کی استطاعت نہیں، کسی نے کہا ہے جاہل آسمان، پہاڑوں میں نہیں ہے، کسی نے کہا ہے جاہل پہاڑ، لیکن انسان کو کہا جاتا ہے تو بڑا جاہل ہے، یعنی تیرے اندر علم حاصل کرنے کا استعداد موجود ہے۔ جہول انسان کو کہا گیا ہے کہ انسان ہی ہے کہ جس کے اندر علم کا استعداد موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب علم نہیں ہوگا اور عدل نہیں ہوگا تو برتن خالی ہوگا۔ تو خالی برتن کو برتن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پیالہ خالی ہے، یہ پیالہ لیجیے، گلاس خالی ہے، گلاس لیجیے، پلیٹ خالی ہے، پلیٹ لیجیے، دیگ خالی ہے، دیگ لیجیے۔ لیکن جب وہ جس چیز سے بھر جائے پھر وہ ظرف مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ چائے لیجیے، یہ شربت لیجیے، یہ سالن لیجیے، یہ چاول لیجیے۔ تو انسان جب خالی ہے تو پھر ظلوم ہے، خالی برتن ہے تو پھر جہول ہے، لیکن اس کے اندر استعداد موجود ہے علم حاصل کرنے کی، عدل برپا کرنے کی، تو اس کے لیے پھر محنت اور جدوجہد کرنے
ملتی ہے، یہ کسبی چیز ہے۔ انبیاء کے لیے تو وہ بھی ہے، لیکن امت کے لیے یہ کسبی چیز ہے۔ تو یہ امانت دیانت چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے، اور وہ ذمہ داری آپ کے اور ہمارے اوپر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ ہمیں اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا کے کمانے کا ذریعہ خدا نہ کرے کہ دین کا کام بن جائے، تو پھر اللہ کے یہاں قبول بھی ہے اور اس کی برکات بھی دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں بھائی۔